بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج بڑی اہم گفتگو کرنے لگا ہوں اسپیشلی گریپس فارمر کے لیے، کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے جو میرے ویورز ہیں یا پھر جو دوست جنہوں نے کمرشل بیس پر فارمز وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں گریپس کے، ان کے ساتھ ایک ایشو آ رہا ہوتا ہے، بلکہ ہر سال ہی آتا ہے۔ جو انگور ہوتا ہے جس ٹائم وہ تیار ہونے لگتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، یا پھر جو گچھا ہوتا ہے اس کا سائز بالکل سیم نہیں ہوتا۔ جو اس میں لگے ہوتے ہیں بیریز لگے ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے دانے لگے ہوتے ہیں ہمارے انگور کے، ان کا سائز، ان کی شیپ ایک ایسی نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک بنچ لگا ہوا ہے، گچھا لگا ہوا ہے، تو اس میں سے 2 سے 3 قسم کے انگور ہوتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں بالکل ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے انگور کا جو پھل ہے اس کو ہم نے پھٹنے سے کیسے بچانا ہے۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، صرف آپ نے ایک اچھی مینجمنٹ کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ رزلٹ دیکھیں گے۔ کیونکہ ہم لوگ بعد میں رابطہ کرتے ہیں، اس ٹائم ہمارے پلانٹس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس سٹیج کے اوپر، آج جو میں ویڈیو اس ٹائم یہ بنا رہا ہوں 4 اپریل ہے، تو شاید آپ تک پہنچے گی یہ 5 اپریل یا 6 اپریل کو یہ پہنچے گی ویڈیو۔ تو اگر آپ لوگ ابھی یہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے انگور کے اوپر یہ والا جو مسئلہ یہ تو بالکل نہیں آئے گا۔ سائز انگوروں کا سب کا سیم بنے گا، اور انگور جو ہے وہ پھٹنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو جو ہے آپ کی مینجمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اپنے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب پولینیشن آلموسٹ ہو چکی ہے، ہمارے گریپس کی دانے بننے بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب آپ نے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پولینیشن ہو چکی ہے آلموسٹ ہمارے گریپس کی، تو ابھی آپ نے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وہ کس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اس کے حساب سے ہی اگر موسم ٹھیک رہتا ہے، بارشیں وغیرہ نہیں آتی، تو آپ نے اپنے پودوں کو پانی لگانا ہے۔ اگر آپ لوگ اس ٹائم کبھی زیادہ پانی لگا لیں گے جلدی، کبھی تھوڑا پانی لگا لیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس ٹائم سٹریس آتی ہے، پانی کم لگ رہا ہوتا ہے، تو پودے کی جو جلد ہوتی ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ فوری پانی دیتے ہیں تو پودا بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ پانی کھینچ رہا ہوتا ہے، جو اس کا باہر والی جلد ہے وہ آلریڈی سخت ہو چکی ہوتی ہے، تو پودا جو ہمارا فروٹ ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے پانی کی ایک تو اچھی سے اچھی مینجمنٹ کرنی ہے، پانی غلط ٹائم پہ نہیں لگانا۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے جو ہم لوگ بالکل مس کر جاتے ہیں وہ ہے بوران۔ آپ نے بوران کا سپرے لازمی کرنا ہے۔ ایک تو جو ہوتا ہے وہ فلاور آنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے کر دینا ہوتا ہے، دوسرا جس ٹائم چھوٹے چھوٹے دانے بن رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اب اس کا بہترین ٹائم ہے۔ اگر آپ نے پہلے سپرے کر دی ہے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ ایک تو آپ کا جو فروٹ ہے وہ ڈراپ نہیں ہوگا، جو چھوٹے فروٹ بنتا ہے، اور دوسرا اس سے جو ہے پولینیشن اچھی ہوتی ہے، اور تیسرا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو ہے ہمارا جو فروٹ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سیٹ ہوتا ہے۔ تو اب دوسری سٹیج ہے، آپ کا فروٹ بن چکا ہے، اب ہم نے اس کو پھٹنے سے بچانا ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس میں آپ نے دوبارہ بوران کا سپرے کرنا ہے۔ تو بوران کا آپ نے سپرے لازمی کرنا ہے، کم از کم آپ نے 1 گرام پر لیٹر کے حساب سے، مین کہ اگر آپ لوگوں کی 20 لیٹر کی ٹینکی ہے مثال کے طور پر، تو آپ لوگ اس میں 20 گرام بوران کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے ساتھ آپ کو زنک یا پھر کیلشیم مل جائے تو پھر آپ ایسے سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگے والی بات ہو جائے گی۔ تو زنک بھی آپ لوگ 1 یا پھر 1.5 گرام پر لیٹر کے حساب سے آپ لوگ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے بوران اور زنک کا مکسچر بھی مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ پروڈکٹ چاہیے تو آپ لوگ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ پروڈکٹ اویلیبل ہوتے ہیں ہول سیل ریٹ کے اوپر۔ تو آپ نے مین جو کام کرنا ہے، جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ نے اس سٹیج کے اوپر، کیونکہ اب اپریل چل رہا ہے، پانی کی مینجمنٹ آپ نے یہ ٹھیک کر لینی ہے، اور دوسرا بوران کا آپ لوگ سپرے کر دیں۔ اگر پہلے کر دیا ہے تو دوسرا سپرے اب کر دیں، اگر پہلے کوئی سپرے نہیں کیا تو 2 سپرے کر دیں 7 سے 10 دن کے وقفے کے بعد۔ تو انشاءاللہ ایک تو آپ کا جو فروٹ ہے وہ پھٹے گا نہیں، اگر فروٹ پھٹ جاتا ہے تو آپ کا سارا جو ہے وہ خرچہ ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، پانی کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ تو اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ لوگ لازمی شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔